ایران کے جتنے بھی ایسٹس ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی ہنٹ کریں گے، ان کو بھی ٹریس کریں گے اور ان کے پیچھے بھی جائیں گے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک ایسا سٹیپ لینے جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران پہ کہ وہ پھر بہت ہی کوئی ڈینجرس سچویشن بن جائے گی. ایسا ہی ہے یا ایران جو ہے اپنا چانس مس کر چکا ہے؟ ایران ہیز مس دا بوٹ جو اس کو چانس ملا تھا ایم او یو کے بعد. میرے خیال میں 2-3 پوائنٹ اس میں بڑے امپورٹنٹ ہے پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایک تو یہ ہے کہ 28 جولائی کو جو لینڈسے گراہم کی فیونرل پروسیشنز ہوئے ہیں جی اس میں بڑی 3 اہم شخصیات وہاں گئی ہوئی تھی. ایک نیتن یاہو صاحب وہاں پہ تھے اور اس کے بعد زیلنسکی پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ کے ڈیفنس منسٹر تھے فیصل صاحب. تو یہ ملاقاتیں میرے خیال میں اس کے بعد اگرچہ ون آفٹر دی ادر ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد سے جو باڈی لینگویج ہے وہ چینج ہوئی ہے. یہ ایک جس میں پہلے ہم بات کرتے تھے کہ شاید امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، یا وہ ایک ایسی وار میں پھنس گئے جہاں دھکیل دیا گیا اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی اسٹیبلٹی نظر آنا شروع ہوئی ہے واٹ ایور اسٹریٹجی دے آر کمنگ اپ ود. ایک تو یہ ہے مطلب امریکہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. بالکل اس نے جناب امریکہ ہیز گون مور اسٹرانگر اینڈ امریکہ از گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک ان اے بگ وے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور آن دا ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو ایران ہے آئسولیٹ ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے جی بالکل. وہ جیسے آپ نے کہا نا چیس بورڈ پہ اگر ایک چال بہت عرصے تک رہے اور اس میں ایک مورا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو جائے تو اگر وہ ہلے نہیں تو پھر پٹ بھی جاتا ہے بعض دفعہ. تو یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ایک بندش ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایران نے اپنی ٹوٹل جو اپنی اس کی اسٹریٹجی ہے وہ اسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے. یعنی وہ ایران اگر یہ کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا یہ ٹیکٹکس نہیں ہے، یہ کولیٹرل ہے، تو اس کے اوپر اس کا پورا انحصار ہے. ٹھیک. باقی ظاہر ہے اس کی اپنی ایکسس آف ریزسٹنس بھی ہیں. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ایران کو آئسولیٹ کرنا ہے، ٹھیک، اور اس کو ریورس پین لے کے آنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. سو امریکہ اگر ایران کے لیے دیکھیں تو سب سے زیادہ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کی اکانومی. ٹھیک ہے. تو جن جن علاقوں سے جن جن جگہوں سے ایک اکانومی کا اس کا راستہ ہے اب، یا اس کے جو ایکسس تھے ریزسٹنس کے، ان کے اوپر اٹیکس شروع ہو گئے. چاہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو کیسپین سی کو بھی اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیں کیسپین سی کی طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی تھی. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، بڑا عرصے سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آپ اور میں، کہ جناب کیسپین سی ایک ایسا لائف لائن بنا ہوا ہے ایران کا، اور اس کی طرف کوئی جا نہیں سکتا. مطلب وہاں پہ کوئی فوج نہیں جا سکتی، کوئی جناب کسی کا اور عمل دخل نہیں ہو سکتا ادر دین رشیا یا وہ جو 2-4 اسٹیٹس ہیں جو دوز ہو پارٹیڈ ویز فرام سوویت یونین، اس کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. سو یہ ابھی جو اسٹرائک ہوئی ہے ایران کے ویسل پہ، اور وہ بھی یوکرین کی طرف سے، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ جناب فیونرل پہ جناب وہاں پہ یوکرین کا صدر بھی زیلنسکی بھی پہنچا ہوا ہے، سارے پہنچے ہوئے. سو یہ بہت سے سگنلز ہیں جو آ رہے ہیں جس کو آپ نے کنیکٹ کیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پہلے کیسپین سی از دا نیکسٹ ٹارگٹ. اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا. کیسپین سی کی جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک اٹس اے لیک، اٹس ناٹ ایکچولی سی. جی جی چلیے. تو کوئی اس کا وہ کسی اور سی کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ کنفائنڈ ہے. تو اس کے اندر سب سے زیادہ اثر رسوخ ظاہر رشیا کا ہے. تو رشیا اور ایران کی جو پہلے جب یوکرین وار زور پہ تھی تو ہم نے پڑھا اس وقت کہ ان کے اپنے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے ایران کے جو ڈرونز تھے وہ رشیا گئے، تو یہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی. تو اب ریورس جو ان کی آپس میں ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے ملٹری ہارڈ ویئر کی، وہ ان کی ایک اسپائنل کارڈ بنی ہوئی تھی. تو اب اس کو ہرٹ کیا گیا، یعنی کہ اٹس مور دین 1000 کلومیٹرز اوے، جہاں پہ 3 شپس کو انہوں نے، 2 تو خیر ان کے وہ تھے رشین تھے وچ واز کیرنگ دی کارگو، اور ایک رشیا اور ایک ایران کا، اور ایک ان کے ساتھ
چھوٹی میزائل بوٹ تھی، میزائل بوٹ تو ڈوب گئی. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ٹارگیٹنگ ہونے کے بعد اس کو از اے وار تھیٹر. اس کے دو کنوٹیشن، ایک تو یہ ہے کہ اس کو وہاں سے تھریٹ کر دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کنورجنس آف ٹو وار زونز، یہ بھی ایک بڑی ایک ڈفرینٹ. اب اگر یہ وار زون اس وار زون کے ساتھ ملتا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں یورپ جو ہے، ظاہر ہے پھر یورپ کے انٹرسٹ بھی تھریٹن ہوں گے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ نیٹو جو بہت عرصے سے اپنے آپ کو بیک یارڈ میں رکھا ہوا تھا، وہ اس کی وجہ سے شاید وہ اس ایریا میں بھی اپنے آپ کو اپلائی کرے. 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو پہلے دن سے جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ کیسپین سی از ویری امپورٹنٹ، از اے لائف لائن فار ایران. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو آج پروف ہو گیا. ٹھیک ہے، آفٹر لائک 6 months یہ پروف ہونا شروع ہو گیا. تو میں تو 6 مہینے سے یہ شور مچا رہا تھا. بالکل آپ نے کہا تھا، آئی ریکلیکٹ. تو اس وقت کسی کی نظر نہیں تھی اس پہ. ناؤ ابھی اگر میں یہ پوچھوں آپ سے، یا یہ جاننا چاہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے تو سمندروں میں زندگی گزار دی، کیسپین سی پہ بھی جنگ ہوگی تو اس میں یوکرین بھی شامل ہو جائے گا. یوکرین جو ہے استعمال کیا جائے گا کیونکہ وہ ہٹ کرے وہاں پہ جتنی رسد ہو رہی ہے وہاں سے کیسپین سی سے فار ایران. تو اس کا مطلب ہے رشیا بھی اس میں شامل ہو جائے گا اس جنگ میں، یا رشیا کے بھی تو انٹرسٹ ہرٹ ہوں گے نا جی. تو پھر مطلب کہ یہ اور مزید پھیل جائے گی جنگ. جی، انٹرسٹ تو یقینی طور پہ رشیا کے بھی اس میں آ جائیں گے. اور پھر یہ جو آپس میں ان کی ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، جس کے اندر رشیا نے کہا تھا کہ ہمارے پیکٹ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ہرٹ ہوگا. تو اس حوالے سے رشیا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، ابھی تو فی الحال تو دونوں نے اس پہ ریسٹرینٹ شو کیا. رشیا نے بھی اس پہ جو ہے اس پہ ایک قسم کا دماغشی دیا اور کوئی فزیکل ریئیکشن نہیں کیا. دوسری طرف ایران نے بھی اس کو بھی فی الحال ریسٹرینٹ شو کیا. تو میرے خیال ہے دونوں کو اس بات کی بڑا سمجھ ہے کہ یہ نئے فرنٹس کھولنے سے ان کی جو اوور آل اسٹرینتھ ہے وہ ڈائلیوٹ ہوگی. تو میرے خیال میں وہ فی الحال اس طرف نہیں آنا چاہ رہے، لیکن یہ ایک بڑا فرنٹ کھلا ہے. اور یہ اس لیک کو بھی یہ لیک بھی ٹارگٹ، کیسپین سی جو ہے یہ بھی ٹارگٹ ہوگی. جی، جیسے میں نے کہا نا کہ ایران کا ویک پوائنٹ اس وقت اس کی اکانومی ہے. تو اکانومی کے سارے جو اس کے ٹینٹیکلز ہیں ان کو روکنا اس وقت امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. نمبر 1 کہ ایران کے جتنے بھی ان اینڈ آؤٹ اس کے بارڈرز کے تھرو ہے یا سی کے تھرو ہیں، ان کو بند کیا جائے. تو IRGC جو ہے وہ کیا 100% ریفلیکٹ کرتا ہے ایرانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے یا نہیں، یا وہ اس کا IRGC کا ایک ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے؟ دیکھیں IRGC ان کی اوور آل جو اسٹیٹ مشینری کا بڑا اگریسو ایلیمنٹ ہے. جی، تو وہ اگریسو ایلیمنٹ اپلائی ہوتا ہے جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.